اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ سیدہ رضوانہ عابد سے سماعت فرمائیے۔ سید سبطین حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری کی تالیف کردہ کتاب درس عقائد، جسے ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آج ہم اس کا 15واں اور 16واں درس پڑھیں گے، جس میں عدل الہی اور اس کے اسبات کے سلسلے میں دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 103 سے۔ 15واں درس، عدل الہی کی تعریف و اہمیت۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے گناہوں اور حکومتی مظالم کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کہا، خدا نے یہی چاہا کہ معاویہ گناہ کرے۔ اس کے جواب میں لوگوں نے اس سے کہا، یہ صورت تو عدالت الہی کے خلاف ہے کہ خدا انسانوں کو بروز حشر سزا دے۔ اس نے جواب میں کہا، خدا عادل نہیں ہے۔ حاشیے میں ہے السلفیہ بین اہل سنہ والامامیہ، صفحہ 203۔ ہیڈنگ ہے اہداف دروس۔ اس میں 3 ہدف بیان کیے گئے ہیں اس درس کے۔ ایک تو ہے عدل الہی کی عدل کی تعریف، ان وجوہات سے آگاہی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس بحث کا آغاز ہوا، اور عدل الہی کے بارے میں بحث کی اہمیت۔ اسلامی عقائد میں پائے جانے والی ایک اور اہم اور باعث اختلاف بحث خدا کے عادل ہونے کی بحث ہے۔ مذکورہ بحث مسلمانوں کے درمیان وسیع پیمانے پر اختلاف کا باعث ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کتاب کے اس دوسرے حصے میں عدل الہی کے بارے میں تحقیق کریں۔ البتہ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پر بحث کا آغاز کریں، ضروری ہے کہ عدالت کے معنی اور عدالت خدا کے بارے میں بحث کی اہمیت سے آگاہی حاصل کر لیں۔ ہیڈنگ ہے عدالت کی تعریف۔ عام زبان میں عدالت دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ شخص جو دوسروں کے حقوق پر تجاوز نہیں کرتا عادل کہلاتا ہے۔ اسی دلیل کی بنا پر علماء اسلام نے عدل کی تعریف یوں بیان کی ہے، العدال ہوا اعطاء کل ذی حق حقہ۔ یہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 37 میں ہے۔ اب یہاں 2 طرح سے عدالت کے معنی کو واضح کیا گیا ہے۔ اول، عدالت کے معنی کسی کو اس کا حق دینے کے ہیں، بریکٹ میں ہے کہ البتہ کبھی کبھی عدالت کے مفہوم کو وسعت کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر قرار دینا۔ اس تعریف کی بنا پر عدالت نظم و حکمت کے مترادف قرار پائے گی، اور وہی کام عادلانہ ہوگا جو حکیمانہ بھی ہوگا۔ البتہ اس مقام پر عدالت سے پہلے ہمارا مقصود پہلے معنی ہی ہیں۔ جو تعریف بیان کی گئی ہے، اس سے 2 نقطے برآمد ہوتے ہیں۔ عدالت اس مقام پر معنی دیتی ہے جہاں کوئی موجود حقوق رکھتی ہو، تاکہ عدالت کے ساتھ ان حقوق کی رعایت کی جا سکے۔ البتہ اگر کوئی موجود کوئی حق ہی نہ رکھتی ہو تو اس کے بارے میں عدالت کی رعایت کرنا بے معنی سی بات ہے۔ دوم، عدالت اور مساوات میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2 موجودات جدا جدا حقوق رکھتی ہوں، اور عدالت کا لازمہ بھی یہی ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ان کے حق کے مطابق حقوق دیے جائیں۔ لیکن اگر ہم ان دونوں موجودات کو کوئی چیز اس صورت سے دیں کہ دونوں میں ایک سی مقدار میں تقسیم ہو جائے، تو اس وقت کہا جائے گا کہ ہم نے مساوات کی رعایت کی ہے۔ البتہ یہ کام ظلم کے اقسام میں سے ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ جماعت میں ایک شاگرد نے خوب محنت کی اور اس وجہ سے پورے نمبر حاصل کیے، جبکہ دوسرے شاگرد نے کوئی محنت نہیں کی، جس کی وجہ سے بہت ہی گرے ہوئے نمبر حاصل کیے۔ اب اگر استاد دونوں کو ایک سے نمبر دے اور اس مقام پہ مساوات کرنے کی کوشش کرے تو روشن ہے کہ ایسا کرنا ظلم ہے۔
اہمیت بحث عدل۔ اس بارے میں ایک اور سوال جو ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ خدا بہت سی صفات کا حامل ہے، جیسے علم، قدرت اور ارادہ وغیرہ، پھر کیا وجہ ہے کہ مکتب اہل بیت خدا کی تمام صفات میں سے صرف عدل کو ہی اصول دین قرار دیتا ہے؟ بعبارت دیگر، عدل کی کیا اہمیت ہے کہ علماء اسلام نے اسے اصول دین میں سے قرار دیا ہے؟ عدل کے جز اصول دین ہونے پر دلائل۔ پہلی دلیل، یہاں ہم 2 دلیلیں پیش کریں گے۔ پہلی دلیل ہے کہ اگر ہم اعتقاد اسلامی کو ایک عمارت سے تشبیہ دیں تو ان میں سے بعض عقائد دیوار اور کھڑکیوں کے مثل قرار پائیں گے کہ جن کے حذف ہو جانے سے عمارت دین کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس حالت میں کہ دوسرے کمروں سے استفادہ کیا جاتا رہے۔ البتہ کچھ اعتقادات دین کی عمارت میں ستون کی مانند ہیں کہ اگر ان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پوری عمارت دین ڈھہ جائے گی، پھر اس کے کسی بھی حصے سے استفادہ نہیں کیا جا سکے گا۔ خدا کے عادل ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی ایسا ہی ہے۔ جو بھی اس پر عقیدہ نہیں رکھے گا اس کا نبوت، امامت اور قیامت پر اعتقاد رکھنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اگر خدا عادل نہ ہو تو سکتا ہے کہ وہ انبیاء کو بنا بھیجے اور راہ سعادت کا نشان دیے بنا ہی انسان سے منزل سعادت تک پہنچنے کی توقع کرے، یا اگر خدا عادل نہ ہو سکتا ہے کہ انسان سے جنت اور جہنم کا وعدہ تو کرے پر قیامت کو برپا ہی نہ کرے اور اپنے وعدے کو وفا نہ کرے۔ یہی دلیل اس بات کا باعث بنے گی کہ خدا کی صفت عدالت کو اس کی بقیہ صفات سے جدا کر کے اس کی اہمیت کی خاطر جزو اصول دین قرار دیا جائے۔ دوسری دلیل، اگر ہم مسلمانوں اور دوسرے ادیان کے مابین پائے جانے والے فرق کی تحقیق کرنا چاہیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ 3 اعتقادات میں مشترک ہیں۔ تمام خدا کے وجود اور اس کی یکتائی پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسالت جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتقاد رکھتے ہیں، تمام مسلمان قیامت کے معتقد ہیں۔ اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ان 3 اصولوں یعنی توحید، نبوت اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی اعتقاد نہیں رکھتا تو کسی اور دین کا پیروکار تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ ان کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کی اہم ترین وجہ ان کے عقائد بنے۔ مثلا کچھ مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ امامت فقط اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جبکہ کچھ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ بعض خدا کے عادل ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور بعض اس قسم کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے۔ بنابراین اگر ہم کسی مسلمان سے پوچھیں کہ آپ کے اصول دین کیا ہیں اور وہ اصول دین میں عدل اور امامت کو بھی شمار کرے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جواب دینے والے کا تعلق شیعہ مذہب سے ہے۔ اگر وہ فقط عدل کو اصول دین میں شمار کرے تو یہ اس امر کی نشانی ہے کہ اس کا تعلق مذہب معتزلہ سے ہے، اور اگر توحید، نبوت اور قیامت کا نام لے تو یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اس کا تعلق مذہب اشاعرہ سے ہے۔ پس علماء تشیع نے اس بنا پر کہ اعتقادات اہل تشیع دوسرے مذہب سے ممتاز ہو جائیں، عدالت کو اصول دین کا جز قرار دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کیونکہ شیعہ حضرات دوسرے مذاہب کے برخلاف عدل الہی کے بھی طرفدار ہیں، اس لیے اس کو جز اصول دین سمجھتے ہیں۔ اگر یہ عدل کو جزو اصول دین شمار نہیں کریں گے تو دیگر مذاہب جو عدل کو قبول نہیں کرتے کے ساتھ مخلوط کر دیے جائیں گے۔ کچھ اور بھی جانیے۔ البتہ عدل کے جزو اصول دین ہونے کے سلسلے میں اہل تشیع کے پاس اور دلائل بھی موجود ہیں۔ ہمارے پاس
دو دلیلیں ہیں۔ اول، عدالت چاہے فردی ہو یا اجتماعی اپنی اہمیت کی وجہ سے اس امر کی سزاوار ہے۔ عدل کی تعریف یعنی عام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم کی تمام اشیاء عدل سے پیوستہ ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان کے لیے بھی یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ قیام عدل کے لیے ثابت قدمی دکھائے۔ بے شک ہم نے انبیاء کو بھیجا دلائل روشن کے ساتھ اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو، تاکہ لوگ عدل قائم کریں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ نظام تکوین یعنی اس عالم میں جو چیز مادی ہے اور جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو نظام تکوین میں بھی عدل سے کام لیا گیا ہے اور نظام تشریع میں بھی اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس روح سے عدل کی اہمیت کی خاطر شیعہ حضرات نے عدل کو اصول مذہب قرار دیا ہے۔ یہاں حاشیے میں ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، یعنی نظام تکوینی میں عدالت جلوہ گر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی معاشرے میں عدالت اجتماعی کے قیام پر اسلام کی بے انتہا سفارش نظام تشریع میں بھی اس کی اہمیت کا پتہ دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نظام تکوین و تشریع دونوں ہی عدل کی ڈوری سے بندھے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے قائم بھی ہیں۔ یہ بحث فلسفہ شریعت کی اہم ترین ابحاث میں سے ایک ہے۔ اگر ہم موجود ہیں اس پر بھی ایک نگاہ بھی صحیح ڈال لیں تو جان جائیں گے کہ شریعت یعنی اوامر و نہی مکمل طور پر استوار بعدل اور موجود ہیں اور موجود نہیں ہیں کے مطابق ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ چونکہ انسان کے بدن میں پرندوں کی طرح پر موجود نہیں، لہذا خدا نے انہیں کبھی بھی بنا کسی وسیلے کے اڑنے اور پرواز کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر وہ یہ حکم کرتا تو یہ بات قطعاً ظلم کے زمرے میں شمار ہوتی۔ اسی طرح چونکہ عورت خدا کی ایک ایسی مخلوق ہے جو محبت سے سرشار اور حد سے زیادہ نرم دل کی مالک ہے، موجود ہیں اس لیے وہ قاضی نہیں بن سکتی۔ نہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ شریعت کے تمام اوامر و نہی موجود ہیں اور موجود نہیں ہیں کے مطابق ہیں۔ اچھا، اب ہم دلیل دوم پر آ رہے ہیں کہ عدل الصفات یعنی صفات کی ماں یعنی صفات کی اصل ہے، کیونکہ بہت سی صفات عدل کی طرف ہی لوٹتی ہیں۔ مثلاً چونکہ ہم خدا کو عادل جانتے ہیں اس لیے رزاق بھی مانتے ہیں۔ اگر خدا عادل نہ ہوتا تو یہ بھی لازم نہیں تھا کہ وہ رزاق ہوتا، کیونکہ جب اس نے ایسی مخلوقات کو خلق کیا ہے جو نیاز مند رزق ہیں اور ان کو رزق بھی خود ہی دے سکتا ہے، وہ بنا رزق کے جی بھی نہیں سکتی، تو پھر عدل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ان کو رزق دے۔ یا یہ کہ چونکہ خدا عادل ہے اس لیے ہدایت بھی کرتا ہے، چونکہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے تاکہ کمال تک رسائی حاصل کرے، اور کمال تک رسائی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں، اور خدا ہی جانتا ہے کہ ان کی ہدایت کیسے اور کس طرف ہونی چاہیے۔ اگر ہدایت نہیں کی گئی تو انسان کمال تک نہیں پہنچ پائے گا، لہٰذا از لحاظ عدل ضروری ہے کہ خدا ان کی ہدایت کرے۔ اسی طرح خدا کی اور بہت سی صفات کا ماجرا بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ عدل الاصول یعنی اصولوں کی ماں یعنی ان کی برآمد ہونے کی جگہ ہے۔ یعنی اصول دین میں سے 3 اصول نبوت، امامت اور قیامت کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہوتی ہے۔ چونکہ خدا عادل ہے اس لیے اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا اور اسی سلسلہ ہدایت کو امامت کی صورت میں جاری رکھا۔ اسی طرح خدا نے اس دنیا میں کیے جانے والے اعمال کی پاداش کے طور پر ایک اور دنیا خلق کی جہاں اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں حاشیے میں اس سلسلے میں عدل الہی کی اقسام کے سلسلے میں درج ہے کہ ہم عدل الہی کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 3 انہوں نے بتائے ہیں۔
ایک تو عدل تکوینی، دوسرا عدل تشریعی، پھر تیسرا عدل جزئی۔ ہم ان کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ عدل تکوینی، خدا نے ہر موجود کو اس کی شائستگی کی بنا پر نعمات سے نوازا ہے اور اس میدان میں وہ کسی قسم کی بھی استعداد اور قابلیت کو فراہم کیے بنا نہیں چھوڑتا۔ خدا ہر مخلوق کو اس کی ظرفیت کے مطابق فائدہ پہنچاتا اور ان کو ان کی کمالات اور استعداد کے مطابق بہرہ مند فرماتا ہے۔ نمبر 2، عدل تشریعی۔ ایک طرف خداوند متعال انسان کو سعادت و کمال سے ہمکنار کرنے والے قوانین بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا، تو دوسری جانب کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف قرار نہیں دیتا۔ بنابراین شریعت الہی ذکر کیے گئے دونوں معنوں میں عادلانہ ہے۔ نمبر 3، عدل جزئی۔ خدا نے بندوں کے اعمال کی جزا یا سزا مقرر فرمائی ہے۔ اس بنا پر عدل جزئی یہ ہے کہ خدا نیکوکاروں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا اور بدکاروں کو ان کے برے اعمال کی سزا دے گا۔ اسی طرح عدل جزئی میں ایک شق یہ بھی ہے کہ انسان سے اس چیز سے متعلق مواخذہ نہ کیا جائے جس کی خبر اس تک نہ پہنچی ہو۔ اس سزا و جزا کے سلسلے میں کچھ کا تعلق اس دنیا سے اور جبکہ کچھ کا تعلق آخرت سے ہے۔ حاشیے سے واپس آتے ہیں۔ مسئلہ عدل میں مسلمان دو گروہوں میں تقسیم دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بریکٹ میں ہے شیعہ اور معتزلہ۔ اس بات کے معتقد ہیں کہ خدا عادل ہے اور انسان یہ قوت بھی رکھتا ہے کہ خدا کی عدالت کے معنی کو سمجھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس چیز کے بھی معتقد ہیں کہ خدا جو کام بھی سر انجام دیتا ہے از لحاظ عدل انجام دیتا ہے، مگر کچھ یعنی اشاعرہ اس بات کے معتقد ہیں کہ انسان اتنی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ خدا کی عدالت کے معنی کو درک کر سکے، بلکہ خدا کی عدالت اس کے کسی کام کو انجام دینے کے بعد ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا جو بھی فعل انجام دے وہ صحیح اور عدل ہے۔ بریکٹ میں ہے کہ ایک جملے میں شیعہ اور اشاعرہ کے عدل کے بارے میں اعتقاد کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ خدا وہی کرتا ہے جو عدل ہے، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں خدا جو کرتا ہے وہ عدل ہے۔ یعنی شیعہ حضرات پہلے عدل کی تعریف بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا عدل کے خلاف نہیں کرتا، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا مجال کہ عدل الہی کے مفہوم کو درک کر سکیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم عدل الہی کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ بنابراین خدا جو کچھ بھی کرے وہ عدل ہے، چاہے معاذ اللہ خدا کسی نبی کو جہنم میں بھیج دے، ان کی نگاہ میں اگر خدا یہ کرے تو یہ بھی عدل ہے۔ ظاہراً یہ نعرہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے کہ خدا جو بھی کرے وہ عدل بن جائے، پر ذرا سی دقت سے اس نعرے کا غلط ہونا تشتزبام ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے ہونے لگے تو کسی بھی فعل قبیح کو خدا سے نسبت دینے میں کوئی عار نہیں رہے گی، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر خدا کوئی فعل قبیح انجام دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب الوجود نہیں رہے گا، کیونکہ فعل قبیح اسی سے صادر ہو سکتا ہے جو کسی نہ کسی حد تک کمال سے عاری اور نقص سے متصف ہو، اور اگر کسی ذات میں ذرا برابر بھی نقص راہ نہ رکھتا ہو تو اس سے فعل کبھی صادر نہیں ہو سکتا۔ ذات خدا کیونکہ واجب الوجود ہے، اس لیے اپنے اندر تمام کمالات بھی رکھتی ہے اور ہر قسم کے نقص سے بھی پاک ہے، لہذا وہ کوئی بھی فعل کبھی انجام نہیں دیتا۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی اس بات پر مصر رہے تو پھر اسے اس بات سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا کہ خدا واجب الوجود ہے۔ یہاں تک ہم عدل کے معنی، اس کی اہمیت اور مسلمانوں میں عدل الہی کے حوالے سے پائے جانے والے اختلافات سے آشنا ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان عدل کے حوالے سے پائے جانے والے اختلاف کی تحقیق کریں اور شیعہ حضرات کے عقیدہ عدل کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کریں۔ یہ کام ہم اگلے درس کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔
خلاصہ درس ہے، یہاں پہ ہم 3 پوائنٹس پڑھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے عدل کی تعریف، یعنی ہر اس شخص کو حق دینا جو صاحب حق ہے۔ اس تعریف کی روح سے 2 نقطے برآمد ہوتے ہیں۔ اول، صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ دوم، ممکن ہے کہ انسانوں کے حقوق ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ نمبر 2، عدل جزو اصول دین کیوں ہے؟ اس کے جواب میں ہمیں 2 پوائنٹس دیے ہیں، الف اور بے۔ الف، مذہب اہل بیت علیہم السلام اور دوسرے مذاہب میں تمیز کرنے کے لیے۔ بے، چونکہ عدالت نبوت اور توحید کی طرح اساس دین ہے اور اس کے نہ ہونے سے دین کی اصل کامل نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 3، کچھ دیگر دلائل بھی اس بات کا باعث بنے کہ اہل تشیع عدالت کو جزو اصول دین قرار دیں۔ از جملہ عدالت ام الاصول اور اسی طرح ام الصفات ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ جزو اصول دین اور دین کے اصولوں اور اساس میں سے ایک قرار پائے۔ اسی طرح عدالت چاہے فردی ہو یا اجتماعی، اپنی اہمیت کی وجہ سے اس امر کی سزاوار ہے کہ جزو اصول دین قرار پائے۔ یہ تمام باتیں اس بات کا باعث بنی کہ شیعہ حضرات عدل کو اصول دین میں شمار کرتے ہیں۔ سوالات، ہمارے پاس 3 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، عدل کی تعریف بیان کیجیے، نیز اس کا مساوات سے فرق بھی تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 2، خدا بہت سی صفات کا حامل ہے، پھر آخر کس وجہ سے ان تمام صفات میں سے صرف عدل کو ہی جزو اصول دین گردانا گیا ہے؟ سوال نمبر 3، کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عدل پر اعتقاد نہ رکھتا ہو تو وہ نبوت، امامت اور قیامت پر بھی اعتقاد نہیں رکھے گا؟ یہاں سے ہمارا 16واں درس شروع ہوتا ہے۔ اس کا عنوان ہے عدل الہی کا اثبات، اور بریکٹ میں لکھا ہے دلائل۔ ایک شخص کے سوال کے جواب میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، دین کی بنیاد توحید و عدل ہے اور اس کا علم بہت ہے، جو بھی عقل مند ہو اس سے گریز نہیں کرتا، بس یہ جس قدر بھی ہاتھ لگ جائے اور یاد کرنے کے قابل ہو حاصل کر لے۔ توحید، شیخ صدوق، صفحہ 96 ہے 1۔ ہمارے پاس اہداف درس میں 3 ہدف ہیں۔ نمبر 1، عدل الہی کے بارے میں مختلف اسلامی گروہوں کے نظریات کی تحقیق۔ نمبر 2، خدا کے عادل ہونے پر موجود عقلی دلائل کا بیان۔ نمبر 3، عدل الہی پر دال قرآنی آیات کا بیان۔ صدیوں سے مسلمانوں کو درپیش اہم سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آیا خدا عادل ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو شخص تاریخ اسلام اور اس سوال کے وجود میں آنے کی علت سے واقف نہ ہو، اس کے لیے یہ سوال عجیب ہوگا، کیونکہ یہ بات صاف ہے کہ عدالت ایک کمال ہے اور ہم اس سے پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ خدا تمام کمالات کا جامع ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی بہت سی آیات بھی خدا کے عادل ہونے کی صراحت کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ سوال کیوں کر سامنے آیا اور مسلمانوں کی جانب سے اس سوال کے دیے جانے والے جوابات میں اتنا اختلاف کیوں دکھائی دیتا ہے؟ حاشیے میں ہے کہ نمونے کے طور پر ان آیات کی طرف مراجعت فرمائیں۔ آل عمران 182، انفال 51، حج 10، فصلت 46، قاف 29، نحل 118، ہود 101، زخرف 76۔ عنوان ہے کہ کیا خدا عادل ہے؟ اس سوال کے جواب میں مسلمان 2 گروہوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ اہل تشیع اور اہل سنت کا ایک گروہ، جسے معتزلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا عادل ہے۔ البتہ اہل سنت کا ایک دوسرا گروہ، جس کا نام اشاعرہ ہے، وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا کے بارے میں عدالت کوئی معنی نہیں رکھتی، البتہ عقلی اور نقلی دلائل جو عدل الہی کے اثبات میں پیش کیے جائیں گے
پر توجہ کرنے سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اشاعرہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا عادل نہیں ہے اور ممکن ہے کہ وہ ظلم کرے، بلکہ مانتے وہ بھی یہی ہے کہ خدا عادل ہے، مگر عدل الہی کے اس طرح سے معنی کرتے ہیں کہ خدا کے عادل اور ظالم ہونے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہاں پہ حاشیے میں معتزلہ کے بارے میں ہے کہ معتزلہ اہل سنت کے درمیان ایک اہم کلامی فرقہ ہے جو دوسری ہجری کے اوائل میں ظہور پذیر ہوا اور کچھ صدیوں تک اسلامی تمدن و تعلیمات میں اپنا نفوذ پوری آب و تاب سے برقرار رکھے رہا۔ اس فرقے کے بانی حسن بصری کے ایک شاعر بنام واصل بن عطا تھے۔ ان کا اپنے استاد سے کسی فرد کے مومن یا کافر ہونے اور مرتکب گناہ کبیرہ ہونے پر اختلاف ہو گیا، جس کی بنا پر یہ اپنے استاد کے عقائد سے کنارہ کشی اختیار کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو معتزلی کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ باقی کسی بھی وسیلہ شناخت پر عقل کو مقدم جانتا ہے اور اس فرقے کا ہر پیروکار 5 اصول پر اعتقاد رکھتا ہے: فاسق کا کافر نہ ہونا، توحید، عدل، معاد یعنی قیامت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ مینشن ہے کتاب جعفر سبحانی المذاہب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 92 سے لے کر 119 تک۔ اب حاشیے میں ہی اشاعرہ کے بارے میں بھی کچھ ڈیفینیشن دی ہے۔ اشاعرہ اہل سنت کا ایک دوسرا بڑا کلامی فرقہ ہے جس کی تاسیس تیسری ہجری کے اوائل میں معتزلہ فرقے کی مخالفت میں ہوئی۔ اس فرقے کے بانی ابو الحسن اشعری ہیں جو ابو موسیٰ اشعری کی اولاد میں سے تھے۔ اس فرقے کی اہم ترین خصوصیت عقلی سوالات کو ایک طرف کرتے ہوئے احادیث اور نقلی متون پر توجہ دینے پر تاکید کرنا ہے۔ کتاب جعفر سبحانی المذاہب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 42 سے 60۔ اب ہمارے پاس نیا عنوان ہے: حسن و قبح عقلی ہے۔ اشاعرہ اور عدلیہ یعنی شیعہ اور معتزلہ کے درمیان اصل بحث یہ ہے کہ کیا انسان کی عقل خود بخود دلائل شرعی یعنی قرآن و احادیث معصومین علیہم السلام کے بغیر افعال کے بارے میں، بالخصوص افعال خدا کے بارے میں قوانین بنا سکتی ہے اور ان قوانین کی اساس پر حکم لگا سکتی ہے کہ خدا ضرور بالضرور یہ کام انجام دے گا؟ مثلاً خدا انبیاء کو حتماً جنت میں بھیجے گا یا ضرور بالضرور اس کام کو ترک کرے گا؟ مثلاً خدا انبیاء کو کسی بھی صورت میں جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ عقل انسان بنا کسی شرعی مدد کے مختلف امور کی اچھائی یا برائی کو درک کر سکے اور پھر خدا کے لیے ان کی رعایت برتنے کو ضروری سمجھے؟ اصطلاح میں متکلمین اسے حسن و قبح عقلی کہتے ہیں۔ عدلیہ کے ہاں اس سوال کا جواب ہے ہاں، یعنی یہ حسن و قبح کے عقلی ہونے پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ان کے بقول عقل انسانی شریعت کی مدد کی بنا بھی بعض امور مثلاً عدالت کے اچھے، ظلم کے برے ہونے کو درک کر سکتی ہے۔ البتہ اشاعرہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسن و قبح شرعی، یہاں حاشیے میں حسن و قبح شرعی ہے، یہاں حاشیے میں دیا گیا ہے کہ حسن و قبح شرعی پر وارد کیے جانے والے اشکالات، یعنی حسن و قبح کا عقلی ہونا ایک فطری سی بات ہے اور انسان اس بات کی ضرورت کو اپنے اندر سے خود ہی درک کر سکتا ہے۔ مثلا انسان عدل جیسی خوبی کو اور ظلم جیسی بدی کو خود سے درک کر سکتا ہے۔ اگر یہ نظریہ صحیح مان لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم قرآن اور انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ان میں سے جس چیز پر بھی یقین کرنا چاہیں گے ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو، کیونکہ حسن و قبح شرعی کے مطابق خدا اگر جھوٹ بھی بولے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انبیاء کے معجزات پر بھی ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی ایسے شخص کے اختیار میں معجزہ دے دے جو کہ کاذب اور دروغ گو ہو، اور ایسا کرنے کے بعد بھی خدا جو کچھ کرے گا وہ اچھا ہی ہوگا۔
अशायरा के मुताबिक जन्नत और जहन्नुम बेमानी हो जाएंगे। जन्नत और जहन्नुम का हदफ तो इंसानों का कमाल की तरफ हिदायत करना है। जब हुस्न क़ुवा शरई के मुताबिक खुदा अंबिया, औलिया, सालिहीन या मोमिनीन को वारिद जहन्नुम और गुनाहगारों को दाखिल बहिश्त करेगा और ये काम अपने अंदर कोई कबाहत भी नहीं रखता होगा, तो मोमिनीन किस उम्मीद की बिना पर अताअत खुदा अंजाम दें। अगर इस नज़रिए को दुरुस्त मान लिया जाए कि हमारी अक्ल किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को दर्क नहीं कर सकती और किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को दर्क करने के लिए ज़रूरी है कि शरीयत हुक्म करे, तो फिर होना तो ये चाहिए कि जितने भी बेदीन इंसान हैं वो किसी भी अच्छाई बुराई को दर्क ना करें। और ऐसे ही छोटे बच्चे जो शरीयत से बिल्कुल ही नाबलद होते हैं क्योंकि चीज़ों की अच्छाई बुराई को दर्क कर लेते हैं। कुरान हमेशा इंसानों को अक्ल इस्तेमाल करने की दावत देता है। अफला ताक़लून, अफला तशकुरून, अफला तंजुरून, अफला तालमून, जिससे साफ ज़ाहिर है कि अक्ल चीज़ों को दर्क करने की सलाहियत रखती है, वरना कुरान की इन आयत को बेफ़ायदा मानना पड़ेगा। अशायरा के इस नज़रिए से निकलने वाला नतीजा ये है कि इंसान और लकड़ी पत्थर में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जब आप अक्ल इंसान की दरक की सलाहियत की ही कायल नहीं हैं, तो जो इंसान और दूसरी मौजूदात में वजह इम्तियाज़ है, तो फिर इनमें और बाकी मौजूदात में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। और ये बात इंसान के मुकाम को पस्त करने के सिवा और कुछ नहीं। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई फरमाते हैं कि हुस्न क़ुवा अक्ली दीन की असास और बुनियाद है। अशायरा की जानिब से हुस्न क़ुवा अक्ली पर वारिद किए गए एतराज़ात। अशायरा भी हुस्न क़ुवा अक्ली पर एतराज़ वारिद करते हुए कहते हैं कि अगर हुस्न क़ुवा अक्ली हो तो कभी भी फ़ेल कबी अच्छा और फ़ेल हुस्न बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसके ख़िलाफ़ देखते हैं। मसलन झूठ बोलना अफ़ाल कबीहा में से है, मगर यही झूठ किसी नबी की जान बचाने के लिए बोला जाए तो एक शाइस्ता और अच्छा अमल गर्दाना जाएगा। इसी तरह अगर सच बोलना है, जो कि आमाल हुस्ना में से है, किसी नबी की जान जाने का बाइस बने तो बुरा अमल शुमार होगा। इस सवाल के जवाब में कहा गया है कि सच बोलने का अच्छा और झूठ बोलने का बुरा होना इन मवारद में भी अपने मुकाम पर बाकी है। अलबत्ता क्योंकि इस मुकाम पर नबी की जान ना बचाना झूठ के मुकाबले में ज़्यादा कभी फ़ेल है, इसलिए अक्ल हुक्म करती है कि जिस फ़ेल की बुराई ज़्यादा है, नबी की जान का चला जाना जैसे, के मुकाबले में इस फ़ेल को चुना जाए जिसकी बुराई कमतर है, जैसे झूठ बोलना। और इस तरह की तरजीह बज़ाते खुद मवारद हुस्न क़ुवा अक्ली में से है। अगर हुस्न क़ुवा अक्ली है और अक्ल बराह रास्त खूबी या बदी का इदराक कर सकती है, तो फिर अक्ल के नज़दीक वजाहत के लिहाज से असल तनाक़ुज़ और इस कज़िये में कि रास्त गोई अच्छाई है फ़र्क नहीं होना चाहिए, जबकि हम इस किस्म के पाए जाने वाले फ़र्क से किसी भी सूरत में सरफ़ नज़र नहीं कर सकते। यानी अगर हुस्न क़ुवा अक्ली है तो अफराद के दरमियान चीज़ों के अच्छे और बुरे होने के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, और जिस चीज़ को एक इंसान अच्छा कहे ज़रूरी है कि बाकी तमाम इंसान भी उसको अच्छा ही कहें। जबकि हम देखते हैं कि इंसानों में चीज़ों के अच्छे या बुरा होने के मामले में फ़र्क पाया जाता है। जिस चीज़ को एक इंसान अच्छा समझ रहा होता है, उसी वक्त एक दूसरा इंसान उसको बुरा समझ रहा होता है। इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया गया है कि बेशक हुस्न क़ुवा को अक्ली मानने वालों के दरमियान रास्त गोई अच्छाई है, जैसे कज़ाया बदीहे हैं। अलबत्ता तमाम बदीहियात अक्ली वजाहत के मुकाम पर एक मर्तबा नहीं रखती, बल्कि बाज़ बदीहियात जैसे अव्वलियात, दूसरी बदीहियात जैसे मुजरबात या फतरियात के मुकाबले में अक्ल के नज़दीक रोशन और वाज़ेह तर होती है। बिनाबनी सिर्फ ये कि कज़िये की कमतर वजाहत असल तनाक़ुज़ की वजाहत कि जो कि अव्वलियात में से हो और उसके बदीही या अक्ली ना होने पर दलील नहीं है। हम हाशी से वापस आते हैं। यानी जो कुछ खुदा अंजाम दे या जिस चीज़ का हुक्म दे वो नेकी और खूबी है,
اور جس کام کو خدا ترک کر دے یا اس کی نہیں فرما دے وہ کبھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ جاننے کے لیے کہ کون سا کام اچھا اور کون سا برا ہے، ہمیں قرآن اور احادیث کی جانب رجوع کرنا اور دیکھنا چاہیے کہ شرعی احکامات کس کام کو اچھا اور کس کام کو برا بتاتے ہیں، کیونکہ عقل انسانی کسی بھی خوبی اور بدی کی تشخیص نہیں کر سکتی۔ اشاعرہ کے عقیدے پر وقت دقت کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ افراد غلطی پر ہیں، کیونکہ ہم ایسے کام پیش کر سکتے ہیں کہ جن کے حکم خدا کے بیان کے علاوہ بھی اچھے یا برا ہونے کے بارے میں تشخیص دی جا سکتی ہے۔ مثلاً آپ نے کسی شخص کے لیے کوئی کام انجام دیا تو وہ اس بات پر مامور رہے گا کہ آپ کو آپ کی اجرت ادا کرے، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے۔ اگر وہ آپ کو آپ کا حق ادا کرتا ہے، یعنی عادل ثابت ہوتا ہے، تو ایک اچھا کام انجام دیتا ہے، اور اگر آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیتا ہے، یعنی ظلم کرتا ہے، تو اس سے ایک برا کام صادر ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس فعل کے اچھے یا برے ہونے کا تعلق خدا کے افعال یا اس کے حکم سے نہیں ہے، حتیٰ اگر جو شخص خدا کے وجود کا بھی قائل نہ ہو وہ بھی اس بارے میں یہی حکم لگائے گا۔ اسی طرح اگر اشاعرہ کا نظریہ درست ہو اور انسان کو خوبی یا بدی فقط خدا کے بیان کرنے سے ہی معلوم ہوتی ہو، تو پھر بے دین انسانوں کو کوئی بھی اچھائی اور برائی درک نہیں کرنی چاہیے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اس امر کی نشاندہی کر رہی ہے کہ تمام امور کی خوبی اور بدی کو پہچاننا خدا کے بیان پر منحصر نہیں ہے، بس انسانی عقل تنہا بعض کاموں کے اچھے یا برا ہونے، مثلاً عدالت کے اچھے اور ظلم کے برے ہونے کی تشخیص دے سکتی ہے۔ لہذا اس بنا پر کہ خدا عدل کی صفت سے متصف ہو، لازم ہے کہ وہی کام انجام دے جو عدالت کے عقلی قانون کے خلاف نہ ہو، کیونکہ ایسا نہ کرنا اس کے لیے نقص قرار پائے گا۔ یہاں حاشیے میں ہے کہ حسن و قبح کے عقلی ہونے پر اور بھی دلائل موجود ہیں، اس میں سے کچھ ذیل میں نقل کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ عقل انسانی خوبی اور بدی کو بطور مستقل نہیں سمجھ سکتی، تو احکام الہی میں سے کوئی بھی حکم اور آیات قرآنی میں سے کوئی بھی آیت اثبات کے قابل نہیں رہے گی، کیونکہ پورا دین یا کم از کم اس کے کسی جز کا قبول کرنا فہم مستقل سے مشروط ہے۔ اس کی توضیح یوں ہے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں چاہے شریعت اس بارے میں حکم لگائے یا نہ لگائے، عدالت اور دوسروں کی مدد کرنا ذاتاً اچھے، جبکہ خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا ذاتاً برے کام ہیں۔ بس اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ خدا نے کہا ہے کہ خیانت بدی ہے اس لیے ہم اس کو بدی مانیں، وگرنہ تنہا عقل یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ خوبی اور بدی کو درک کر سکے، تو کوئی ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا ہے، اور وہ کسی بھی آیت کا خدا کی جانب سے ہونے کو ثابت نہیں کر سکتا۔ یعنی اشاعرہ خیانت کے بدی ہونے کی علت آیت کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ خیانت بدی ہے یا خوبی، بلکہ اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آیت نازل ہو تاکہ ہم جان جائیں کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری۔ فرض کرو آیت نے کہہ دیا کہ خیانت بدی ہے، یہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ شاید خدا نے خیانت کی اور آیات قرآن کو کسی ایسے شخص پر نازل کر دیا ہو جو امین نہ ہو، اس نے بھی اپنی جانب سے ان آیات میں ہیر پھیر سے کام لیا ہو۔ ہم آخر کہاں سے ان آیات کی سچائی کو ثابت کریں گے؟ کیا اس جواب کے سوا ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا ایسے کام انجام دے؟ بے شک خدا نے اپنی آیات ایک امین شخص پر نازل فرمائی ہیں۔ اہل تشریع کا بھی یہی نظریہ ہے، یعنی خدا کبھی بھی ایسا بد اور برا کام نہیں کرتا، کیونکہ ہم ان آیات کے نزول سے پہلے ہی اس کام کے بد ہونے کو جانتے ہیں، اور جب آیت اترتی ہے تو وہ حکم عقل کی تائید کرتی ہے۔ بس آیت کے اترنے سے پہلے ہی ہم جانتے ہیں کہ خدا خیانت نہیں کرتا، کیونکہ ہماری عقل یہ سمجھتی ہے کہ خیانت ایک بری چیز ہے۔ اس روح سے خدا خیانت نہیں کرتا، اور قرآن کو ایک ایسے شخص کے حوالے کرتا ہے جو امین ہے تاکہ وہ اس میں خیانت نہ کرے اور آیات کو بدل نہ دے۔ بس شیعہ حضرات کے مطابق تمام آیات کی سچائی قابل اثبات ہے۔ دوسری طرف سے شریعت بھی حسن و قبح عقلی کو ہی قبول کرتی ہے،
قرآن انسان کو بہت سی آیات میں تعقل کی دعوت دیتا ہے۔ اگر عقل اس قابل نہیں کہ ایک چیز کے اچھے یا برا ہونے کو مستقلاً سمجھ سکے تو قرآن کا تعقل سے متعلق حکم ہی بے معنی اور لغو ہو جاتا ہے، جبکہ خداوند حکیم کبھی بھی لغو و بیہودہ سخن نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ہی اشاعرہ کے نظریے کے مطابق انسان کا مقام و منزلت یعنی تعقل بہت شدت سے رد ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی انسان کسی چیز کے خوب یا بد ہونے کو جو کہ بدیہات میں ہو درک نہیں کر سکتا۔ کیا ایسا کہنا انسان کے مقام کو سبوتاژ نہیں کرتا؟ وہ انسان جو کسی کام کے اچھے یا برے ہونے کو نہیں سمجھتا، اس میں اور جمادات میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مشین کی مانند ہے جسے پہلے اشارے سے حکم دیا کہ اس کام کو انجام دو، جسے وہ نہیں سمجھتا۔ اسی وجہ سے اشاعرہ جبر کے قائل ہو گئے، یعنی چونکہ وہ حسن و قبح کو عقلی نہیں مانتے، اس لیے بہت سی آسانی سے عقیدہ جبر یعنی جس کا باطل ہونا بہت ہی واضح ہے کو قبول کر لیتے ہیں۔ آئندہ آنے والے درس میں جبر اور اس کے باطل ہونے پر گفتگو کریں گے۔ ہم واپس آتے ہیں، عنوان ہے خدا کی عدالت کے اثبات میں دلائل۔ ہم چند راہوں سے خدا کی عدالت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ 3 پوائنٹس ہیں یعنی 3 دلیلیں ہیں۔ ایک حسن و قبح عقلی، دوسرا عدل و ظلم کا تقابل، اور تیسرا خدا کا عدالت قائم کرنے کے لیے خود حکم فرمانا۔ پہلا پڑھتے ہیں، الف نمبر 1 ہے حسن و قبح عقلی۔ یہاں پہ 2 پوائنٹ ہیں، الف اور بے۔ الف میں یہ ہے کہ عقل اس بات کو سمجھتی ہے کہ عدل ایک خوبی ہے۔ بے، عقل سمجھتی ہے کہ خدا تمام خوبیوں کا حامل ہے۔ نتیجہ، بس خدا عدالت کا حامل ہے۔ مقدمہ اول کی توضیح۔ ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں کہ عقل بہت سے امور کے اچھے اور برے ہونے کو درک کر سکتی ہے، اور ان ہی امور میں سے ایک عدل کا اچھا ہونا ہے۔ مقدمہ دوم کی توضیح۔ خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام خوبیوں کا حامل ہو۔ فرض کریں کہ کوئی ایک ایسی خوبی نہ رکھتا ہو، کوئی ایک ایسی خوبی ہو جسے خدا نہ رکھتا ہو، تو اس سے خدا کی ذات میں نقص لازم آئے گا، اور ہم گزشتہ دروس میں اس امر کا محال ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ یہاں حاشیے میں ہے، اگر ہم فرض کریں کہ کوئی ایک خوبی بھی ایسی ہے جس کا خدا حامل نہیں، تو کسی خوبی کو اپنے وجود میں نہ رکھنا ایک نقص ہے، اور خدا ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک و منزہ ہے۔ نقص کا پایا جانا نیاز مندی کی دلیل ہے، خدا نیاز مند بھی نہیں ہے، بنابراین خدا تمام خوبیوں کا حامل ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی خوبی وجود رکھتی ہو تو سوال یہ ہے کہ اس نے اپنے وجود کو کس طرح حاصل کیا؟ کیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے یا خدا نے اسے وجود بخشا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نے اسے وجود بخشا ہے تو اس کا لازمہ یہ کہ خدا بھی اپنے وجود میں اس خوبی کو رکھتا ہو تاکہ اس کو وجود دے سکے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے تو یہ ایک اتفاق یعنی معلول کا وجود ہونا بنا علت کے ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اتفاق یعنی تصادف اس معنی میں کوئی چیز بنا علت کے وجود میں آئے۔ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اتفاق باطل ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس خوبی نے کسی سے بھی وجود حاصل نہ کیا ہو۔ اس صورت میں وہ واجب الوجود ہو جائے گی، اور جب واجب الوجود کے باب میں موجود ادلہ اس کی نفی کرتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس جہان میں بس ایک ہی واجب الوجود ہے، پس ثابت ہوا اس جہان میں جو خوبی پائی جاتی ہے وہ واجب الوجود سے اسے اپنے وجود میں رکھتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 پر، عدل و ظلم کا تقابل۔ الف، عدل ظلم کے مقابل ہے۔ بے، خدا ظلم نہیں کرتا ہے، نتیجہ بس خدا عادل ہے۔ توضیح، عدل کا ظلم کے مقابلے ہونا واضح اور آشکار ہے، مگر یہ کہ خدا ظلم نہیں کرتا، اس کی علت یہ ہے کہ خدا وہ سرچشمہ ہی نہیں رکھتا جو ظلم کا باعث بنے۔ ظلم کا سرچشمہ کیا کیا ہے؟ جہل، عجز و نیاز مندی، خود پسندی، خود خواہی، آتش انتقام، کینہ و دشمنی وغیرہ، یہ ظلم کا سرچشمہ ہے۔
خدا ان جیسی صفات بد میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ کمال مطلق ہے، اور محال ہے کہ کمال مطلق جاہل ہو یا کوئی دوسرا نقص رکھتا ہو۔ جہل بھی نقص ہے، اور خدا ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ خلاصہ یہ کہ ظلم کی وجہ بننے والی کوئی بھی صفت یا خصلت خدا میں موجود نہیں ہے۔ بنابراین ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خدا عادل ہے۔ اس کے علاوہ عقلی دلائل سے ہٹ کر قرآن کے بھی بہت سی آیات اس مطلب پر شاہد ہیں کہ خدا ظلم نہیں کرتا ہے۔ حاشیے میں ہے کہ قرآنی آیات بھی خدا کے عادل ہونے کی صراحت کر رہے ہیں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہف میں ہے، سورہ کہف آیت نمبر 49۔ خدا کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک خدا انسانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ لا یجرم منکم شیئا قوم علید ان لا تعدلوا، دوسروں کا مذاق اڑانا اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم عدالت سے ہاتھ کھینچ لو۔ اس کے علاوہ آیتیں ہیں کہ نحل کی آیت نمبر 118 ہے کہ ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، مگر وہ تو خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں۔ اس طرح سے آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 101 ہے، ہم نے کسی طرح بھی ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا۔ پھر جب تمہارے پروردگار کا عذاب آن پہنچا تو نہ ان کے وہ معبود ہی کام آئے جنہیں یہ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اور نہ ہی ان معبودوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کوئی فائدہ ہی پہنچایا ہو۔ اس کے علاوہ بھی سورہ زخرف کی آیت نمبر 76 ہے کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود اپنے پر ظلم ٹھاتے ہیں۔ پھر ہے تلک الآیات اللہ تتلو علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ خدا کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا سارے عالم میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورہ عمران آیت نمبر 108۔ اب یہاں تک ہم نے ثابت کر دیا کہ خدا عادل ہے، مگر اس عالم میں بعض اوقات ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو خدا کی عدالت کو زیر سوال لے آتی ہیں، مثلا جنگ یا انسانوں کے مابین پائی جانے والی بے عدالتی، کہ آخر خدا کیوں ان کا سدباب نہیں کرتا؟ بے عدالتی سے نہ روکنا بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔ بلطف خدا اگلے درس میں ہم اس مورد پر بحث کریں گے۔ یہاں پر حاشی میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے یہ ضروری نہیں کہ خدا جس چیز کا حکم دے اسے خود بھی انجام دے، مثلا خدا عبادت کا حکم دیتا ہے تو کیا ضروری کہ خود بھی عبادت کرے، یا حکم دیتا ہے کہ خشوع و خضوع پیدا کیا جائے تو کیا خود بھی خشوع و خضوع پیدا کرے؟ اس سوال کے جواب میں عرض کریں گے کہ خدا اگر کسی کمال کے متعلق حکم کرے تو ضروری کہ اسے خود بھی رکھتا۔ مثلا عدالت کا حکم دیا ہے اور عدالت کمال ہے، البتہ عبادت بذات خود کمال نہیں ہے، بلکہ عبادت کا نتیجہ کمال ہے، یعنی خدا اور وہ امور جو ذاتاً کمال ہیں کا حکم دیتا ہے۔ بعبارت دیگر چونکہ انسان ناقص ہے اس لیے اسے چاہیے کہ عبادت کرے تاکہ کمال تک پہنچے، اور کیونکہ خدا خود کامل ہے اس لیے اسے خود عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مگر عدالت بذات خود کمال ہے، اور عدالت کو قائم کرنے کا حکم دینا کمال حاصل کرنے کا عمل ہے۔ خدا اس کمال کا حامل ہے، پس اگر خدا ایسے امور سے متعلق حکم فرمائے جو ذاتاً کمال ہیں تو قطعاً وہ خود بھی ان کا حامل ہے، کیونکہ خدا کمال مطلق ہے۔ البتہ وہ امور جن کے انجام دینے سے پہلے انسان منزل کمال تک پہنچتا ہے، یعنی جو بذات خود کمال نہیں ہیں اور کمال تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، خدا ان کا حامل نہیں ہے، کیونکہ خدا کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے ہی تمام کمالات کا حامل ہے۔ اب خلاصہ درس پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 3 پوائنٹ ہیں خلاصے کے لیے۔ ایک،
خدا کی عدالت کو قبول کرنے کے بارے میں مسلمانوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ خدا کی عدالت کو قبول کرتا ہے جسے عدلیہ کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع اور معتزلہ اسی گروہ کے جز ہیں۔ دوسرا گروہ جو خدا کی عدالت کو قبول نہیں کرتا اشاعرہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، حسن و قبح عقلی کے معنی۔ کسی چیز کی خوبی یا بدی کو عقل کے توسط درک کرنے اور کسی چیز کی خوبی یا بدی کو اس کا ذاتی حصہ جاننے کو حسن و قبح عقلی کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں اختلافات اسی بات پر ہے کہ کیا عقل شریعت کی مدد کے بنا اشیاء کے اچھے یا برے ہونے کو درک کر سکتی ہے یا نہیں۔ عدلیہ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں جبکہ اشاعرہ حسن و قبح شرعی کے قائل ہیں۔ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کی عقل کسی بھی صورت میں شریعت کی مدد کے بنا اشیاء کے حسن و قبح کو درک نہیں کر سکتی۔ اس روح سے عقل اس قابل نہیں ہے کہ افعال الہی کی خوبی یا بدی کو درک کرے۔ نتیجتاً خدا جو کام بھی کرے اچھا ہی ہے، یہاں تک کہ ایک اچھے انسان کو واصل جہنم اور ایک برے انسان کو داخل بہشت ہی کیوں نہ کرے۔ عدل وہی ہے جو خدا کرے، بس جو کام بھی خدا انجام دے وہ عدالت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خوبی اور بدی خدا کے افعال سے سمجھی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، عدالت خدا کا اثبات۔ خدا کی عدالت کے اثبات کے مختلف دلائل موجود ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ عدالت ایک کمال ہے اور خدا تمام کمالات کا حامل ہے۔ البتہ قرآن اور روایات میں بہت سے موارد میں عدالت خدا کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ سوالات۔ نمبر 1، ہم کیسے حسن و قبح عقلی کے ذریعے سے خدا کے عادل ہونے پر دلیل قائم کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، خدا عادل ہے اس لیے اس کے ظلم کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس جملے کی توضیح بیان کیجیے۔ نمبر 3، اگر خدا کسی چیز سے متعلق حکم فرمائے تو کیا ضروری ہے کہ خدا خود بھی اس کا حامل اور عامل ہو؟ نمبر 4، خود عدل الہی کے بارے میں معتزلہ اور اہل تشیع کا نظریہ بیان کیجیے۔